حضور دعوت اسلامی کے ایک چینل بھی ہے، مدنی چینل، جس پر فقط دعوت اسلامی کے علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، دیگر علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ دعوت اسلامی کا مقصد تو دین پھیلانا ہے نا، پیغام اسلام پھیلانا ہے، تو پھر دوسرے علماء اس چینل پر آ کر کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ٹوٹلی کتنے شعبے ہیں؟ 100 کے قریب شعبہ جات ہیں۔ تو دین کا کام صرف میڈیا پہ ہی آ کے ہو سکتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے نہیں ہو سکتا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے نہیں ہو سکتا، چوک درس دے کے نہیں ہو سکتا، چھوڑو سارے، کسی کو اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کو گھر درس دے کر کے نہیں ہو سکتا۔ تو جن کو اتنا زیادہ شوق ہے صرف مدنی چینل پر آنے کا، جو ہے وہ ذرا گھر پر بھی تو گھر درس دیں، مسجد میں بھی تو مسجد درس دیں۔ کوئی سامنے موجود نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے وہ بیٹھ کر کے درس دیا، کسی نے نہیں سنا، بس صرف دیواروں نے سنا۔ بتاؤ یہ آدمی، اس کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف مدنی چینل پر آنے والا جو ہے، کیا پتا وہ قبول نہ ہو، اور یہ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صرف خود ریڈ کر رہا ہے، اس کو کوئی سن بھی نہیں رہا، یہ قبول ہو جائے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، تو عمل چاہے پہاڑ کی چٹان پہ کر، چاہے آسمانوں میں کر، چاہے زمین میں کر، اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا۔ میں جیسے میں ہوں، میں مدنی چینل پہ نہیں آتا، اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے کوئی شوق ہے مدنی چینل پہ آنے کا، لیکن جو آتے ہیں ہم ان کو غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ آئیں، کوشش کریں، اور جو ہے وہ ایک جو تنظیمی اصول ہیں اس کے مطابق عمل کریں، ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ آپ بھی مدنی چینل پر بیٹھ کر کے اسی انداز، اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہوں گے۔ حضور اہل سنت کے پاس پہلے سے ہی ایک تعلیمی منظم بورڈ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان موجود تھا، تو پھر دعوت اسلامی کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ انہوں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو چھوڑ کر ایک نیا بورڈ بنایا، کنز المدارس؟ جب کنز المدارس بورڈ نہیں تھا تو سب تنظیم المدارس میں جو ہے وہ پیپر دیتے تھے، ایسے ہی تھا۔ دعوت اسلامی کے طلباء بھی اور اس کے علاوہ بھی عاشقان رسول علماء کے جامعات کے جو طلباء تھے وہ سب دیتے تھے، سیم ایسے ہی اب کنز المدارس بھی بورڈ ہے۔ تو جو ہے وہ کوئی بھی، یعنی اہل سنت کے کسی جامعہ سے، عاشقان رسول کے کسی جامعات سے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ اس بورڈ میں بھی آ کر کے امتحان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتائیے کہ تنظیم المدارس، دیگر مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ کنز المدارس میں پیپر دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، نو ایشو۔ جس طرح تنظیم المدارس سنیوں کا ایک بورڈ ہے نا، کنز المدارس بھی اہل سنت کا ایک بورڈ ہے۔ تو یوں یہ تو ایک فخر ہو گیا نا کہ پہلے ایک بورڈ تھا سنیوں کے پاس، اب 2 بورڈ ہو گئے۔ یہ پارٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کے کام کی بڑھوتری ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کنز المدارس بورڈ دعوت اسلامی کے جامعات صرف پاکستان میں نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں۔ میں تعداد دیکھ رہا تھا، آج کافی زیادہ تعداد ہے باہر ملک کے اندر بھی دعوت اسلامی کے جامعات کی۔ تو یہ جو کنز المدارس جو بورڈ ہے نا، اس کے اندر باہر ملک کے جو طلباء ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو جامعات المدینہ کے علاوہ جو دیگر شعبہ جاتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، مثال کے طور پر کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں، مدارس المدینہ ہیں، ان کے بھی امتحانات کنز المدارس بورڈ کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے، یہ فائدہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ یہ کہ کیا دیگر سنیوں کو بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے، سنی علماء کو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کا فریضہ ہے، یہ صرف دعوت اسلامی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یقیناً ہر ایک کو اس نیک کام میں، کار خیر میں ساتھ دینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ آخرت کا سرمایہ ہے، اور بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اکابرین
علماء مفتیان کرام وہ ساتھ دیتے بھی ہیں، دیتے ہیں، جبھی تو ماشاءاللہ اتنا ترقی کر گئی دعوت اسلامی. بہت جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے اس تحریک کے جو ہے وہ ابتدا کے اندر نا بزرگوں کا اخلاص ہے. اب دیکھو دعوت اسلامی بنانے کے لیے جن بزرگوں کا اجلاس ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ علامہ شاہ احمد درانی صاحب، ارشد القادری صاحب، علامہ عبدالستار خان سعیدی صاحب، نیازی صاحب، اسی طرح جو ہے وہ دیگر بزرگ اور بھی علماء ہوں گے یقیناً، لیکن ان میں سے کسی کو کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں نگران شورا بنوں، بلکہ میں امیر اہل سنت کی بات سن رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم عالمی مدنی مرکز سے پہلے گلزار حبیب مسجد میں اجتماع کرتے تھے، وہاں علامہ شفیع کاڑوی صاحب ہوتے تھے خطیب پاکستان. انہوں نے کبھی اس بات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ اس اجتماع میں مجھے بھی بیان کرنے دو. یہ ان کا اخلاص ہے نا. تو یقینی سی بات ہے کہ سب کو ساتھ دینا چاہیے. لوگ خواہ مخواہ کی فضول قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ذہن خود سے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر کے ایک منظم پلیٹ فارم کے اوپر دین کا کام کریں، اور اگر کم سے کم آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو انتشار بھی نہ کریں، فساد بھی نہ کریں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں. یعنی فائدہ نہیں کر سکتے نا دین کا، نقصان بھی نہ کریں. انشاءاللہ العزیز اگر ثواب نہ ملا تو کم سے کم پکڑ بھی تو نہیں ہوگی، فائدے میں ہی جاؤ گے. لیکن فضول قسم کی لوگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بہت سارے لوگ دعوت اسلامی پر بیجا قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. الیاس ستار قادری صاحب کے خلاف بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، پورے جمعے کے بیانات کر ڈالے. تو ذرا ان لوگوں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ ایسوں کو ہمارے علماء آلریڈی سمجھا چکے، میرے خیال سے اس پر اتنا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے حامی بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے عیب ذات، بے مثل ذات، کوئی ان جیسا پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود محبت کرنے والے بھی ہیں جو جان تک دے ڈالتے ہیں، اور مخالفین بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. تو اگر ایسا کرنے والے جو ہے وہ اپنے ہیں، یعنی عاشقان رسول ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسوں کو ہدایت دے. اور جو اپنے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، کر دو عدو کو تباہ، عدو مانا دشمن، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو رو برا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. اعتراض کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے علماء دیگر علماء کو حقیر سمجھتے ہیں. کیا ایسا حقیقت میں کچھ ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالی. مومن کے اوپر بدگمانی ویسے بھی جائز نہیں ہے. میں نے تو میرے پاس بھی آتے ہیں طلباء کرام جو جامعات المدینہ کے ہوتے ہیں، اسی طرح اساتذہ بھی وہاں کے ہوتے ہیں، میری تو بڑی عزت کرتے ہیں وہ لوگ، بڑا احترام دیتے ہیں، ہاتھ تک چوم رہے ہوتے ہیں، اور مطلب نہیں کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت فرمائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ محض ایک عوامی پرسپشن تو ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی تربیت دی جاتی ہوگی اس عظیم تحریک کے اداروں میں کہ معاذ اللہ صرف تم ہی ہر فن مولا ہو، تمہارے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان میں ماشاءاللہ علماء دین سے محبت پائی جاتی ہے.